السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الامين المكين المتين المبين الكريم الرؤوف الرحيم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل عصلكم علیہ اجر الا المودۃ فی القربى۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ لبیک اللہم ربنا وسعدیک، اللہم صل وسلم سیدنا ومولانا محمد الذی کان علیا فی درجاتی، فاطما فی تطہیراتی، حسنا فی صفاتی، شہیدا فی تجلیاتی، زین العابدین بعباداتی، باقرا فی الاولین والآخرین بمعلوماتی، صادقا فی اقوالی، کاظما فی جمیع حوالی، متمكنا في مقام الردى، جوادا كفه عند العطاء، هاديا الى سبيل النجاة، عسكريا مع الغزاة، مهديا الى طريق اليقين، غياث المستغيثين، معين الملة والدين، اشرف الاولين والاخرين، صلوات الله تعالى عليه وآله اجمعين۔ سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں، اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما، درہائے بستہ راز کلید کرم کشا، اے اشرف نہنگ دریا دریا بسینہ دارد، دشمن ہمیشہ پرغم بذکر دوست دارد، اے اشرف پیر مخدوم نہ روز از درد کسے محروم، بہر اولاد خیش اے اشرف، بہر اولاد خیش اے اشرف، حاکم وقت را بکن محکوم، الہی تعبد خورشید و ماہی، چراغ چشتیاں را روشنائی، ناز علی مظہر العجائب، تجد عونا لک فی النوائب، کل ہم و غم سینجری بعظمتک یا اللہ، بنبوتک یا محمد، بولایتک یا علی یا علی یا علی۔ یا رب در خلقک یا گاہ ہم نہ کنی، محتاج و گداؤ بادشاہ ہم نہ کنی، ای موئے سیاہ سفید گردی زکرم، بموئے سفید روسیہ ہم نہ کنی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم، منبع علم والحکم، وعلیہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وعلماء ملتہ وشہداء محبتہ اجمعین۔ حضرات، حضرت مفتی صاحب قبلہ کی ایک معنی خیز جامع گفتگو ہم نے سماعت کی ہے، اور ان کی پوری گفتگو میں ایک حسینی جذبہ تھا، ایک حسینی رنگ تھا، اور حقیقت میں حسینیت جس کا نام ہے اس تقریر سے وہ چیز ظاہر ہو رہی۔ اصل میں حسینیت کے معنی اور مفہوم اور حسینیت کا جو ایک لفظ آپ استعمال کر رہے ہیں، حقیقت میں ہم حسینیت کے اس معنی، نام کے تو حسینیت کے نعرے لگ رہے ہیں، ہم حسینی ہیں حسینی ہیں، مگر اس حسینیت کے نعرے کو بھی سمجھنا پڑے گا اور اس حسینیت کی مزاج کو بھی جاننا پڑے گا۔ یہ آج کی شب اور آج کے مطلب یہ جو اجلاس ہے اور آج کا جو دن ہے اور جو یہ وقت ہے، ہندوانوں کے لیے تو یہی وقت ہے، اور میدان نینوا والوں کے لیے شاید کہ ظہر کا وقت، 2.5-3 گھنٹے کا فرق ہے۔ اذان ہو رہی ہے تو میں اپنے گفتگو
اللہ تک چل گیا. یہاں 6:20 کو عصر کی جماعت ہوتی ہے. آپ لوگ اطمینان سے بیٹھے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک مکمل ایک جامع تقریر ہو گئی ہے. ویسے تو تقریر کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. نماز دعا ہے، لیکن کچھ باتیں اور ہو جائیں. اب ایک ہے حسینیت کا جذبہ ہم میں ہونا چاہیے. ہم سب حسینی ہے، حسینی ہے، حسینی. ہم امام حسین کے چاہنے والے ہیں، ماننے والے ہیں. یہ صرف ایک آپ دعوے کی بات ہے. یہ صرف ایک آپ کا دعویٰ ہے کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں. یہ آپ کا ایک دعویٰ. آپ کسی سے محبت کے بارے میں کہیے ہم کو فلاں بزرگ سے محبت. یہ آپ کا ایک دعویٰ. تو یہ سب آپ کا دعویٰ ہے کہ ہم ان سے محبت. تقدیر تو آپ کا عمل ہوتا ہے. آپ کسی کو اپنا پیر بنا لیجیے اور اس کی محبت کے نعرے لگاتے رہیے. صرف ایک دعویٰ رہے. چاہے آپ شیخ الاسلام کے مرید ہوں، چاہے آپ محدث اعظم کے مرید ہوں، چاہے آپ مفتی اعظم کے مرید ہوں، چاہے آپ حجت الاسلام کے مرید ہوں، چاہے آپ امام احمد رضا فاضل بریلوی کے مرید ہوں. یہ آپ کا ان کی محبت میں کہنا صرف ایک دعویٰ بنے گا. مگر جب آپ ان کی زندگی کو اپنی زندگی، ان کی زندگی کو اپنی زندگی اور اپنی زندگی کو ان کی زندگی کا معائنہ کریں گے، تب پتہ چلے گا کہ آپ کے دعوے میں کتنے پکے ہیں اور کتنے سچے ہیں. کیونکہ ہر چیز کا ایک حق ہے. کسی کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہر چیز کا ایک حق ہے. جیسے کہ محبت ہے تو اس کا بھی حق ہے. بیوی سے محبت ہے تو کتنی محبت رکھنی ہے اس کے بھی ضابطے ہیں. بچی ہے تو بچی کی محبت کے بھی ضابطے ہیں کہ کتنی محبت آپ کو کرنی ہے. اس کا ایک سسٹم ہے. کس حد تک کرنی ہے اس کا تقاضا کیا ہے. ماں کی محبت اس کے تقاضے، ایک ولی کی محبت اس کے تقاضے، طیب کی محبت اس کے تقاضے، صوفیہ کی محبت اس کے تقاضے. سب کی محبت کے تقاضے ہیں کہ اس حد تک آپ کو محبت کرنی ہے. اور خدا کی محبت بھی آپ کو بتا دی کہ ایسے کرنا ہے. اپنے حساب سے تم خدا کو بھی نہیں چاہ سکتے. اپنے حساب سے تم کسی بزرگ کو بھی نہیں چاہ سکتے. اپنے حساب سے تم نبی کو بھی نہیں پسند کر سکتے. میں نبی کو اپنے حساب سے چاہتا ہوں، ولی کو اپنے حساب سے چاہتا ہوں، سید صاحب کو اپنے حساب سے چاہتا ہوں، امام حسین کو اپنے حساب سے چاہتا ہوں، امام حسن کو اپنے حساب سے چاہتا ہوں، صحابہ کو اپنے حساب سے چاہتا ہوں. نہیں، سب کے تقاضے ہیں. صحابہ کو چاہنا ہے تو کیسے چاہنا ہے اور کتنا چاہنا ہے. نبی کو چاہنا ہے تو اس کے چاہنے کا حق کیا ہے. تو ہر چیز کے چاہنے کے تقاضے ہوتے ہیں.
اور طبیعت بھی اسی چیز کی متقاضی ہے کہ اس کا حق ادا کیا جائے. تبھی آپ کامیاب ہو جائیں گے, تبھی آپ کامران ہو جائیں گے, تبھی آپ آگے نکل جائیں گے. تقاضا پورا کیجیے. بیوی کو جیسے چاہتے ہیں اماں کو نہیں چاہ سکتے, اماں کو جیسے چاہتے ہیں تو بیوی کو نہیں چاہ سکتے. بھائی بیٹی ہے, آپ کا لخت جگر ہے, نور نظر ہے, مگر اس کے بھی محبت کے تقاضے ہیں. بیٹی آپ کی ہے, نظریہ بھی اچھا ہے, مگر شریعت نے تقاضے رکھے ہیں کہ کس وقت بوسا دینا ہو, کہاں دینا ہو, کہاں نہیں دینا. نیت کوئی بھی تمہاری ہو, شریعت کا اصول بتاتا ہے. یہ نہیں کہ تم اپنے اصول اپنے ضابطے طے کر لو. تم اپنی محبت کے بارے میں کہو ہم خدا سے محبت کرتے ہیں, ہم رسول سے محبت کرتے ہیں, اور سسٹم سب تمہارا رہے. تو اگر یہی محبت ہے تو وہ یہود و نصارہ بھی محبت کرتے تھے. خدا کی عادیت, خدا کی سمدیت, خدا کے نیراکار ہونے, خدا کے اصمیت ہونے, خدا کے لامحدود ہونے کی بات وہ بھی کر لیتے تھے. کچھ ایسے بھی تھے جن کو موحد کہا گیا, کچھ ایسے تھے کہ اپنے کو خدا کا بیٹا کہہ دیا, کسی نے کچھ کہا, اور کچھ ایسے تھے جنہوں نے خدا کا محبت کرنے والا کہا ہم اس سے محبت کرتے ہیں. نحن ابناء اللہ وحباہ, ہم اس سے محبت کرنے والے ہیں. انہوں نے بھی کہا تھا تم بھی محبت کا دعویٰ کر رہے ہو, مگر ان کے پاس محبت کا دعویٰ تو تھا, محبت کی حقیقت نہیں تھی. ان کے پاس محبت کا دعویٰ تھا, محبت کی حقیقت نہیں تھی. اور تم خدا کی محبت میں کامیاب ہو گئے. صرف دعویٰ نہیں تھا, اس لیے کہ اس کی محبت کی حقیقت, مصطفیٰ کی غلامی, اس کی اطاعت, اس کی اتباع تھی. تو تم نے رسول کی اتباع غلامی کے ساتھ خدا کی محبت کی, تو خدا نے بھی کہا یحببکم اللہ, اللہ بھی تم سے محبت کرے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, خاندان اہل بیت. رب نے بھی کہا اب اللہ تم سے محبت کرے گا. مطلب یہ انہوں نے صرف محبت کہا, میں محبت کرتا ہوں. رب نے یحببکم اللہ نہیں کہا. مصطفیٰ کے غلام جب اللہ کی محبت تک پہنچے تو اللہ نے کہا تم پریشان مت ہو, یحببکم اللہ, اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. کیوں محبت کرے گا؟ کیونکہ تم نے مصطفیٰ کی سیرت کو اپنایا ہے, تم نے مصطفیٰ کی عادت کو اپنایا ہے, تم نے مصطفیٰ کی سنت کو اپنایا ہے, تم نے مصطفیٰ کے کردار کو اپنایا ہے, تم نے مصطفیٰ کے اخلاق کو اپنایا ہے, تم نے قرآن مقدس کی تعلیمات پر عمل کیا ہے, تم کامیاب ہو گئے. اس لیے قرآن نے تمہیں رضی اللہ ورضوا عنہ کہا, تم سے تمہارا رب راضی ہو گیا اور تم اپنے رب سے راضی ہو گئے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. تمہیں مزدہ دے دیا گیا, تمہیں بشارتیں دے دی گئی, تمہیں جنت کی بہاریں دے دی گئی, تمہیں جہنم سے چھٹکارا دلا دیا گیا, تمہیں کامیابی تمہارے لیے ہو گئی, مغفرت تمہارے لیے ہو گئی, نجات تمہارے لیے ہو گئی, شرافت تمہارے لیے ہو گئی, بلندی تمہارے لیے ہو گئی, کامیابی تمہارے لیے ہو گئی, دنیا کی فلاح و کامیابی تمہارے لیے ہو گئی. اس لیے کہ تم نے مصطفیٰ کی اتباع کا مفہوم سمجھ لیا تھا. معلوم یہ ہوا اگر حسینی بننا ہے تو اتباع مصطفیٰ کے ساتھ بننا ہے, اگر غلام بننا ہے تو مصطفیٰ کی اتباع کے ساتھ بننا ہے. اب معلوم یہ ہوا حسینیت نام ہے, مصطفیٰ کی غلامی ان کی اتباع اور ان کی سنت پر چلنے کا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, خاندان اہل بیت. صاحب آپ نے حسینیت کا کیا نام دے دیا؟ صاحب ڈھول کا نام حسینیت ہے, تماشے کا نام حسینیت ہے, گھر گھر ڈھول تماشا کرنے کا نام حسینیت ہے, اور سینہ پیٹنے کا نام حسینیت ہے, کھیل کود لاٹھی چلانے کا نام حسینیت ہے. صاحب آپ کو اگر کچھ بننا ہے بنیے, آپ اپنے آپ کو پٹلادی کہلائیے, آپ اپنے آپ کو اس گاؤں کا کہلائیے, آپ اپنے آپ کو سواڑے کا کہلائیے, حسینیت مت نام رکھیے. کیونکہ حسینیت نام رکھنا ہے ان
برائیوں کو مٹانا ہوگا. اگر حسینیت رکھنا ہے اس خطاؤں کو کرنا پڑے گا. اگر حسینیت نام رکھنا ہے تو نبی کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا. حسینیت بدعت کو پھیلانے کا نام نہیں ہے بلکہ حسینیت بدعت کو مٹانے کا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، شہزادہ مخدوم اشرف. میں بڑے کھل کر کے یہ بات کہتا ہوں. میں بہت ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں. ایک ذمہ داری اسٹیج ہے. مفتی صاحب قبلہ موجود ہیں. میں بڑی ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں. میں کسی کو دل خوش کرنے کے لیے یہ بات نہیں کہنا چاہتا ہوں. مجھے ان خطرات سے ڈر لگ رہا ہے جن خطرات میں ہمیں قبر میں جانا ہے. ہمیں ڈر لگ رہا ہے اس قبر سے. ہمیں میدان محشر میں پہنچنا ہے. ہمیں اس خطرات سے ڈر لگ رہا ہے. خدا کی قسم حسینیت اس کا نام نہیں ہے. اس کا نام حسینیت نام ہے جس کو مٹانے کا. حسینیت نام ہے فجور کو مٹانے کا. حسینیت نام ہے برائیوں کو مٹانے کا. حسینیت نام ہے شراب نوشیوں کے خاتمے کا. حسینیت نام ہے فاطمہ کی کنیز بننے کا. برائیوں کا نام حسینیت نہیں ہے. بے حیائیوں کا نام حسینیت نہیں ہے. میرے دوستو تم نے حسینیت کے مفہوم کو سمجھا ہی نہیں. تم نے نعرے حسینی نام کے لگا دیے ہیں کہ ہم حسین سے محبت کرنے والے ہیں. ہم حسین سے محبت کرنے والے. حسین سے محبت کا حق ہی نہیں ادا ہو رہا ہے. حسین کی محبت کا حق تو وہ ہے کہ آپ دین و شریعت و اسلام اور رسول کی غلامی میں زندگی گزاریں. آج لوگ تعزیہ بناتے ہیں اور اس کے پیچھے نہ جانے کتنی خرافاتیں کرتے ہیں اور اسے کہہ دیتے ہیں. اگر کوئی ٹوکتا ہے تو کہتا ہے یہ خارجی ہو گیا. اس کا نام خارجیت دے دیا. ارے یہ خارجیت نہیں ہے, تمہاری بدعمالیوں کا رزلٹ ہے. تم جھک رہے ہو, تم سجدہ کر رہے ہو, کیا کر رہے ہو؟ تم نے اسے کہہ دیا, اسلام کا حصہ بنا دیا تم نے. آج تم نے نہیں دیکھا وہابیت اور دیوبندیت لادینیت کتنی پھیل رہی ہے. اہل سنت والجماعت پر رفیق حملے دشمن کر رہے ہیں تمہاری بدعمالیوں کی بنیاد پر. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ہم اپنے ظالم دشمنوں کو کیا کیا جواب دیں؟ تم نے رنگ برنگے کپڑے پہن کر کے کھڑے ہو گئے اور حسینیت کا نعرہ دینے لگے. میرے حسین کا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے. اس کا نام حسینیت نہیں ہے. ہمیں حسین کربلا کے میدان میں برائی پھیلانے نہیں بلکہ برائی کو مٹانے گیا تھا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان شیخ الاسلام. حضرات محترم, کیا ہو رہا ہے؟ کیسے ماحول بدل گیا؟ تم کہاں پہنچ گئے؟ کس طرف تم جا رہے ہو؟ تمہاری زندگی کیسے ہو گئی؟ کیسے کیسے معاملات ہماری فیملی میں آ رہے ہیں؟ جیسا کہ مفتی صاحب نظر کر رہے تھے, ابھی بتا رہے تھے. دامن وقت میں گنجائش نہیں تھی, مختصر سے مفتی صاحب قبلہ نے بات کو مکمل کر لیا. جبکہ میں خود ان کی گفتگو سننا چاہتا تھا کہ آج ہماری بیٹیاں گھر میں محفوظ نہیں ہیں. رات میں تم چوراہوں پر بیٹھ کر کے گفتگو کر کے وقت گزار دیتے ہو. تمہاری بیٹی کی سال میں, تمہاری بیوی کی سال میں تمہیں فکر نہیں ہے. بس کسی کو خارجی کہہ دیا, کسی کو یافی کہہ دیا, کسی کو یہ کہہ دیا. ہم لوگ یہی ایک دوسرے کو بانٹ رہے ہیں. سنو, رافضی اور خارجی کے فرق کو میں آج صاف کر دینا چاہتا ہوں. خارجی کسے کہتے ہیں اور رافضی کسے کہتے ہیں؟ سنو, یاد رکھنا, ایسے منہ سے کسی کو رافضی اور خارجی مت کہہ دینا. رافضی کیسے کہتے ہیں؟ جو 3 صحابہ کو نہ مانے, صرف علی علی کرے, وہ رافضی کہلاتا. اور عمر عثمان کا گستاخ ہو اور علی علی کرے, سمجھ لینا وہ رافضی ہے. وہ رافضی ہی ہو سکتا ہے, وہ رافضی ہی رہے گا. اور جو توجہ چاہتا ہوں, اور جو صرف ابو بکر عمر عثمان کرے, مولا علی
علی کو چھوڑ دے سمجھ لینا وہ خارجی ہوتا ہے. اور جو ان چاروں سے سینہ لگا کر کے محبت کرے، ابو بکر میرے ہیں، عمر میرے ہیں، عثمان میرے ہیں، علی میرے ہیں، اسی جماعت کا نام اہل سنت ہے. شیخ الاسلام. اسی لیے میں نے کہا تھا کہ فکر و احساس کے مصدر میں حسین ہوتے ہیں، لے جائے جذبے قلندر میں حسین ہوتے ہیں، نقطہ نقطہ میرا خنجر کی زبان بولتا ہے جب میرے فکر کے تیور میں حسین ہوتے ہیں. حب حیدر میں کہیں بغض ابو بکر نہ ہو، اس لیے ہر سنی کے گھر گھر میں حسین. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حسینی. حضرات محترم، ہمارے اندر وہ محبت پیدا کرنی پڑے گی، وہ جذبہ پیدا کرنا پڑے گا، تب جا کے حسین 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 کرو. آپس میں مت لڑو، برائیوں کو مٹاؤ. یہ ذمہ دار اسٹیج ہے، ذمہ دار، جس میں ایک ذمہ دار عالم بھی بیٹھا ہوا ہے اور ایک ذمہ دار خانقاہ کا ایک فرد بھی بیٹھا ہوا ہے. اسی لیے ذمہ دار لوگوں کو خطاب کے لیے بناؤ تاکہ ذمہ داری سے خطاب ہو. اس لیے خطابت میں طبیعت اگر نظر آئے تو وہ خطاب یزیدی مزاج کا ہے، اور شریعت نظر آئے وہ خطاب حسینی مزاج کا ہے. رات محترم، میں آپ کو کھل کے بول رہا ہوں، ہمارے علماء نے اہل بیت آپ کہتے ہیں ہم حسینی حسینی. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام عشق و محبت فاضل بریلوی سے بڑا حسینی کون ہے؟ ان سے بڑا 100 سال میں مجھے حسینی دکھاؤ، کسی جگہ دکھا دینا کوئی حسینی نظر آ جائے، بتا دینا مجھ کو، میرا علم میں اضافہ ہو جائے گا. ان سے بڑا حسینی کون ہے؟ اور سنو، لوگ حسینی حسینی کرتے ہیں. امام احمد رضا صرف زبان سے حسینی نہیں تھے بلکہ اپنے کردار سے بھی حسینی تھے. اپنے کردار سے حسینی تھے، اپنے کردار و عمل سے حسینی تھے، اپنی طبیعت و اطوار سے حسینی تھے. بڑے خاندان کے بڑے باپ کے بیٹے تھے. نقی علی خان جس کا باپ ہو، رضا علی جس کا باپ ہو، جس کے بیٹے مفتی اعظم حجت الاسلام ہو، جس کا علم 55 علوم پر جسے علمی دسترس حاصل ہو، اس کے علم کا کیا کہنا، اس کی عقل کا کیا کہنا، اس کے فہم و ادراک کا کیا کہنا، اس کی شخصیت اور ذات کا کیا کہنا. مگر اس کے باوجود بھی امام حسین اور ان کے بچوں کی بارگاہ میں نیاز مند رہتے تھے، نیاز مند رہتے تھے ہمیشہ. ان کا یہ شعر میں تو کہتا ہوں کہ ان کی بخشش کا سامان ہے. کہتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے نور تیرا سب. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اعلیٰ حضرت. حضرات، آج تو دور ایسا مریدوں کا مفتی صاحب قبلہ دور آ گیا ہے. آپ تو بانٹنے لگے ہیں، بزرگوں کو بانٹ دیا، پیروں کو بانٹ دیا، مرشدوں کو بانٹ دیا، خانقاہوں کو بانٹ دیا، سیدوں کو بانٹ دیا، عوام کو بانٹ دیا. یہ تو بانٹنے کا دور ہے، مگر یاد رکھنا یہ بانٹنے کا مزاج یہ یزیدی ہے اور ملانے کا مزاج یہ حسینی ہے. پٹنے سے روکنا چاہیے، قوم کو بکھرنے سے روکنا چاہیے. ملانے کا نام حسینی ہے. ہمیں یہی درس ملتا ہے. یاد رکھنا، دنیا کے لیے لوگ سب کچھ کر لیتے ہیں، سیاست کر لیتے ہیں، لوگوں کی برائیاں کر لیتے ہیں، تہمتیں لگا دیتے ہیں، لوگوں کی ذات پر رقیق حملے کر دیتے ہیں، لوگوں کی شخصیت کو ڈیمیج کرتے ہیں، لوگوں کی عظمتوں کو کرش کرنے کی کوشش کر دیتے ہیں. بڑے بڑے فتنے آتے ہیں، ہر زمانے میں آئے، بزرگوں کے دور میں آئے. مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سلطانی جب
इस यहाँ से जमीन पर आए थे, उन पर भी शियत का हमला हो गया था। आपको भी राजी दुश्मनों ने बना लिया था, जालिमों ने आपको भी गलत कर दिया था, मगर आशिकों ने उनको गौसुल आलम समझा, आशिकों ने उनको अल्लाह का वली समझा, आशिकों ने उन्हें मखदूम समझा, अपने को खादिम समझा। ऐसी ऐसी जात थी। इमाम अहमद रजा पर भी हमला हो गया था। बातिल बदमज़हबों ने उन पर भी शियत का इल्जाम लगा दिया कि आप शिया हो गए हैं, क्योंकि वो शायरे रसूल से बेपनाह मोहब्बत करते थे, बेपनाह इश्क करते थे। जालिमों ने उन पर भी इल्जाम लगा दिया। वो यूं कहते हैं रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है, हो गई मेरे गजल पढ़कर कसीदा नूर का। वो ऐसे आशिक मुस्तफा थे, ऐसा मोहब्बत करने वाले थे। जालिमों ने उन्हें भी नहीं छोड़ा, हर दौर में नमाज मतलब इल्जाम तोहमतें लगाई है, मगर याद रखिएगा ये तोहमतें आपको खत्म कर देती हैं। लोग बांटने के लिए, डिवाइड करने के लिए, कौम में नफरत पैदा करने के लिए सब बातें कर देते हैं, मगर याद रखिएगा वो शख्स को जन्नत का मुद्दा सुना दिया जाता है जो कौम को मुत्तहिद करता है, जो इस्लाम की तबलीग करता है, जो दीन को फैलाता है, जो शरीयत मोहम्मदी को फैलाने की कोशिश में लगा रहता है। वो आदमी दुनिया में भी कामयाब हो जाता है, कब्र में भी कामयाब हो जाता है। हर इंसान कामयाबी के पीछे भाग रहा है। मेरे नाना हुजूर शेखुल इस्लाम रईसुल मुहक्किकीन बारहा फरमाया ताजदारे अहले सुन्नत और इमाम इश्क व मोहब्बत इतनी जबरदस्त शख्सियत हुजूर मुहद्दिस आज़म के उस नूरुलैन और लफ्ते जिगर की थी। बारहा वो फरमाया करते थे, तुमने नहीं देखा, मुझसे कहा करते थे, मेरा मैं साथ में कभी तुमने उनके खुतबात में भी बाकी बात जाहिर होती है। और वो अक्सर कहा करते थे, तुमने नहीं देखा सिकंदर बादशाह ने आधी सीरीज को लूटा, आधे संसार को लूटा, और कहने लगा कि मैं जनाजे से मेरे हाथ को बाहर निकाल देना, जनाजे से मेरे हाथ को बाहर निकाल देना। वो बार बार कहते थे। देखो सिकंदर ने आधी दुनिया पे कब्जा करके भी वो कामयाब नहीं हो पाया, वो कामरान नहीं हो पाया, वो बुलंदबाला नहीं हो पाया। तो इसका मतलब दुनिया पे कब्जा करने वाले खत्म हो जाते हैं। अरे आज अकबर खत्म हो गया, जितने नवाबी सलातीन थे नाम लेने वाला कोई नहीं है। तुम बताओ अहमदाबाद जिसके नाम से मशहूर है, क्या कोई याद करता है? कोई नाम याद करता है? अहमद को कोई याद नहीं करता, मगर शेख अहमद खट्टू को सब याद कर रहे हैं, आलम को सब याद कर रहे हैं। क्या वजह है? इनकी हुकूमत जमीन पर नहीं थी, लोगों के दिलों पर थी, लोगों के दिलों पर थी। अक्सर वो हुकूमत कहते थे, देखो ये सिकंदर था, लूटा, सब कुछ किया, कहने लगा मेरे हाथ को दौलत को, मेरे हाथ को बाहर कर देना। किसी ने पूछा सिकंदर क्या वजह है, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? सिकंदर ने कहा था, वो सिकंदर जिसने संसार को लूटा है, जिसने कायनात को लूटा है, जिसने सीरीज को लूटा है, मगर वो जब दुनिया से जाएगा तो खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ जाएगा। जिन्होंने नफरतें पैदा करके माल कमाया वो खाली ही हाथ जाएंगे, उनके पास कुछ भी नहीं बचेगा, वो खाली ही हाथ जाएंगे। जिन्होंने गलत तरीके से माल को इकट्ठा किया खाली ही हाथ जाएंगे। जिन्होंने सूद ब्याज के जरिए माल कमाया वो खाली हाथ जाएंगे। बड़ी बदनसीबी की बात है, लोगों की औरतें सूद ब्याज वाले काफिरों मुशरिकीन बददीन मजहबों के दरवाजे पे जाए और हाथ फैलाकर ब्याज ले, और वो ब्याज अपने बच्चों को खिलाए, अपने घर वालों को खिलाए, अपने लोगों को खिलाए। अब बताओ वो बच्चे जब उस ब्याज का माल खाएंगे, बच्चे क्या बनेंगे? क्या हुसैनी बनेंगे? बच्चे वही ढोल ताशा तमाशा करते हुए नजर आएंगे। बच्चे क्या अमल में आएंगे? बच्चे वही सही बुराई करते नजर आएंगे। जब बुरा माल खाया असर भी बुराई लेगा। अगर हसन हुसैन अच्छे थे तो माँ भी फातिमा ज़हरा थी, बाप भी मौला अली थे। अरे हसन हुसैन को मत देखो, माँ को देखो जिसकी माँ को जन्नत की बशारतें दे दी गई है, जिसको सरदार नहीं बना दिया गया हो जन्नत का, वो फातिमा ज़हरा। तुमने अपने बच्चों को जो खिलाया, इसीलिए लोग कहते हैं ये खाजा क्यों नहीं बन रहे हैं, ये बहुत क्यों नहीं आ रहे हैं, ये औलिया क्यों नहीं आ रहे हैं। अरे बात ये है कि वो ऐसे आते थे कि जब वो पेट में रहते थे तो माँ कुरान पढ़ती थी, वो बेटा हाफिज़े कुरान होता था। आज माँ पोटे पे बैठकर गीबतें कर रही है। बेटा पैदा होता है, थोड़ी उम्र के बाद वो भी गीबतें करने लगता है, वो भी झूठ बोलने लगता है। इसलिए माँ के पेट में जब बच्चे आ जाए तो उनको अच्छी, आप पेट में बच्चे रहे, अच्छी अच्छी बातें करो ताकि बच्चे भी अच्छे अच्छे बन के निकले। ऐसा बात है, मैं साइंसी टेक्नोलॉजी के हिसाब से बता रहा हूँ। मुफ्ती साहब किबला मौजूद है। डॉक्टर कहता है कि माँ के पेट में जब बच्चा होता है कोई टेंशन ना ले, कोई प्रॉब्लम ना है। मैंने डॉक्टर से पूछा, साहब आप क्यों पूछते हैं कि माँ टेंशन ना ले? कहीं बात जब टेंशन लेती है या घबराती है तो बच्चे में असर होता है। हो सकता है बच्चा एब नॉर्मल पैदा हो जाए, हो सकता है बच्चे की अक्ल कम हो जाए, बच्चा हो सकता हो मस्तान पैदा हो जाए, हो सकता है बच्चा ऐसा हो कि उसकी अक्ल दिमाग, क्योंकि माँ को टेंशन नहीं लेना। तो इसका मतलब जो माँ ऊपर सोचती है नीचे बच्चों में असर होता है। अगर माँ दीन के बारे में सोचे, माँ इस्लाम के बारे में सोचे, माँ कुरान और इस्लाम और शरीयत मोहम्मदी के बारे में सोचे और जिंदगी गुजरे, तो खुदा की कसम माँ के पेट से निजामुद्दीन औलिया पैदा होंगे, शक्कर
पैदा होंगे, औलिया की जमात पैदा होगी। इसीलिए मेरी औरतें जाकर सूद ब्याज देती हैं, जाकर सूद पे पैसा लाती हैं, 1 लाख के बदले 25% सूद दे रही हैं। ये कितनी बदनसीबी और गिरमा नसीबी की बात है। हम मुसलमान हैं, हम मोमिन हैं, हम गुलाम मुस्तफा हैं। कुरान में खुल करके इस पर आयत नाजिल हुई है, इन्नमल मैतत व हर्रमल रिबा, तुम पर सूद हराम कर दिया गया है। ये नस्से कतई से साबित है। अब तुम नस्से कतई के खिलाफ कुरान की मुखालफत करके दूसरों कुफार और मुशरिकीन के दरवाजे पर 25% 35% पे ब्याज की रकम ला रही हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने इस्लाम की दोस्ती कर ली और तुम कहते हो हम हुसैनी है। ये कौन सा हुसैनी किरदार है? उसके बाद गयूर मुसलमानों ने, हमारे आकिब साहब ने और दीगर मुसलमानों ने सोचा कि इस सूद से कैसे बचाया जाए, इसको अल्टरनेट कुछ किया जाए, उसके बारे में कुछ किया जाए। तो इन लोगों ने एक ऐसा बैंक तैयार किया है जिस बैंक का नाम इस्लामी बैंक है, जिस बैंक का नाम दीनी बैंक है, जिस बैंक का नाम शरई बैंक है, जिस बैंक का नाम इस्लामी और बरकाती अशरफी और कादरी बैंक है। वो ऐसा बैंक है जो ब्याज से बचाता है, जो गुनाह से बचाता है। ये लोग उनकी मदद कर रहे हैं। आओ बगैर ब्याज के पैसा ले जाओ, तुम्हारी मदद करना मकसद है। हज़रात मोहतरम, अब सोचो इनको खत्म करने के लिए, मगर जो लोग उनकी बीवियां ब्याज लेने जा रही है वो सब मुलव्विस गुनहगार है। ये मत समझिएगा कि गुनहगार नहीं है, सब गुनहगार हैं। अरे तुमको नहीं मालूम, आगोश उसका बाप भी बहुत गलत था। उसने कहा मम्मा के पेट, अल्लाह मुझे मम्मा के पेट तब पैदा कर जब मेरी मां मोमिना हो जाए। अल्लामा इकबाल का वाक़या सुना तुमने? अल्लामा इकबाल जब पैदा हुए थे तो उनकी माँ ने कहा था मैं इसको दूध नहीं पिलाऊंगा। तो उसकी हजरत अल्लामा इकबाल के बाप ने कहा अरे भाई पिलाओ, तुम्हारा बेटा है। कहा नहीं पिलाऊंगा कि तुम्हारा कारोबार ब्याज का है। तो उन्होंने क्या किया, एक जेवर उनके पास था जो उनके घर से मैके से मिला था, उसको बेच कर बकरी लाई, उस बकरी का दूध पिलाया। तब जाके बेटा अल्लामा इकबाल बना। तब शायर मुस्लिम, तब अल्लामा इकबाल ऐसे बनते हैं। आप सोच रहे हैं ऐसे नहीं, मतलब चोर चक्कियों के बच्चे नहीं बली बन गए। अब तो विलायत का दर्जा खत्म हो गया। अब हर घर में एक हाजिरी देने वाला और अब हाजिरी बताने वाला। किसी के पास गौसपाक आ रहे, किसी के गरीब नवाज आ रहे। ये हालत हो गई है कौम की। हमारे घर में गौसपाक आते हैं और मेरी औरत, अरे गौसपाक को कोई जगह नहीं मिला, आज तक औरत को हाथ नहीं दिया। हर घर में गौसपाक गरीब नवाज। अरे गौसपाक हम उनकी औलाद, हमारे पास तो आए थे, इनके पास आ गए बहुत जल्दी। और कोई काम नहीं है, पिछला दी की औरतों के पास काम है। अफसोस की बात है, आज मैं सारी बात आखिरी में कर रहा हूँ। आज मुझे कोई नहीं रोक सकता, इसलिए कि अब मसलहत से काम नहीं चलेगा। अब मसलहत का दौर खत्म हो गया है। जान आपको वज़ैकल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूका। अब हक और बातिल के दरमियान खत्ते इम्तियाज खींचना है। याद रखना, इसी माल के पीछे लोग भाग रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, यहाँ का पैसा वहां का पैसा, ऐसा नहीं कैसा पैसा। अब तो सबसे बड़ा पीर पैसा पी रहे हैं। अब तो उस बुजुर्ग को ढूंढते हैं जहां पे माल है। अरे भाई क्या भाई, माल नहीं है, मजा नहीं है। अब तो पीर का माल खाने वाले बहुत और इंतजार करते थे छठ के माल का कब्जा कर ले और कहते हैं हम बहुत वफादार हैं। अगर वफादारी इसी का नाम है तो नौकरी छोड़कर उनके साथ हो जा। अरे वफादार तो निजामुद्दीन औलिया के अमीर खुशबू थे, मखदूम अशरफ के नूरुल आइन थे। उन्होंने अपने घर को छोड़ दिया, अपनी माँ को छोड़ दिया, अपने वतन को छोड़ दिया। बीवी छूटती नहीं, नौकरी छूटती नहीं, वफादार है। वफादारी का सर्टिफिकेट तुमको अपने घर ही में ले लो अपनी बीवी से। मुस्लिम को वफादारी का सिल्वर
جس نے علی اصغر کو دے دیا، جس نے علی اکبر کو دے دیا، جس نے حضرت عباس کا بازو دے دیا. وفادار تو دین کے وہ لوگ ہیں جو گھروں کو قربان کر دیتے ہیں، جو مکان کو قربان کر دیتے ہیں. لوگ کہتے ہیں وفادار، وفاداری اس کا نام تھوڑی نا. دولت اکٹھا کر لی، مال اکٹھا کر لیا، دھوکہ دے کر کے، رشوت کھا کر کے، اور بولو ہم وفادار ہیں. ارے وفادار تو وہ تھے جنہوں نے جال حق و وظائف الباطل، باطل کے پیچھے ڈٹ کے مقابلہ کیا. یہ بات یاد رکھنا. امام حسین کربلا کے میدان میں ایک پیغام دیا تھا، ایک پیغام وہی تھا کہ دیکھو ہم نے پورا خاندان لٹا دیا، گھر والوں کو لٹا دیا، تاکہ لوگوں کو اپنے گھر کو لٹانا آ جائے، اپنے بچوں کو قربان کرنا آ جائے. اگر گود میں بچہ ہے تو علی اکبر کو دیکھ لے، تھوڑا اس سے بڑا جوان بچہ ہے تو علی اکبر کو دیکھ لے، حضرت عباس کو دیکھ رہے اور اس کی وفاداری کو بھی دیکھ رہے. لکھنا چاہا تھا جب مورخ نے وفا کی کتاب، بس عباس لکھا اور قلم توڑ دیا. عباس کو دیکھ رہے اور دھوکہ دے کر بلائے، اور پھر وفاداری کا ثبوت بھی اگر کسی کی شکل میں دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ حور کی شکل میں دیکھنا. مطلب اس کی نیت میں تھا کہ یہ غلط کام کر رہے ہیں، جب دیکھا اب یہاں مل نہیں ہے، حور تو حور ہو گیا. حور تو حور ہو گیا، آزاد ہو گیا. اسی لیے تم بھی آزاد ہو جاؤ، سچ کے ساتھ ہو جاؤ. بچوں کے ساتھ ہو جاؤ، جدھر بھیڑ ہو ادھر مت جاؤ، جدھر حق ہو ادھر جاؤ. 22,000 میں بھیڑ تھی اور 75 میں صداقت تھی. یاد رکھنا، 22,000 میں نماز بھی تھا، سجدہ بھی تھا، مگر 72 میں سجدہ نماز سب تھا. مگر کیا تھا؟ 22 میں صابرین کی جماعت نہ بڑھ پائی، 72 صابرین والے ہو گئے، اللہ نے انہیں قبول کر دیا. اب تو کیا ہے، جدھر دیکھا ہجوم ادھر ہو گئے ہم. آج ہجوم کی طرف لوگ بھاگ رہے ہیں. مگر حق تو بہت اہم ہے. حضرت موسیٰ کی تعداد کم تھی مگر حق پر تھے، ابراہیم تعداد میں کم تھے مگر حق پر تھے، نوح کی کشتی میں جو آ گیا تعداد کم تھی مگر حق پر تھے. اور حق والے کو کامیابی ملتی ہے. ایک طرف بھائیوں کی جماعت، ایک طرف حضرت یوسف، مگر یوسف حق میں تھے، کنواں کے بعد بھی مصر کی سلطنت مل گئی. اور بھائیوں کو قدموں میں آنا پڑا، ان کے کرموں میں آنا پڑا. تو حق جو ہے وہ کامیاب بناتا ہے، حق جو ہے کامران بناتا ہے. اسی لیے فرعون کو حق نے کامیاب بنایا، نمرود تباہ ہو گیا ورنہ حق میں تھا. حق ہمیشہ کامیابی کی طرف لے جاتا ہے. موسیٰ حق، ابراہیم حق، اسماعیل حق، اسحاق حق. اسی حق کے ماننے والے سب برحق ہو گئے. اسی لیے فرعون اپنے دبدبے اور طاقت، اپنی قوت، اور جب حضرت موسیٰ نے اپنا سا ڈالا تو گھبرا گیا، یہ کہا جادو کر دیا ہے. ارے یہ جادو نہیں ہے، موسیٰ ساحر نہیں ہے، موسیٰ تو وہ ہے تیرا جادو ختم کر دیں گے. اے موسیٰ آسا ڈالو، سانپ بن گیا. ایسا ہونا کہ سارا سانپ اندر آ گیا. سارے لوگوں کا ساتھ جو جتنے ساحرین نے فرعون تھے، موسیٰ کے جادوگر، سمندر اسی آسان پھر کھڑا ہو گیا، کیونکہ وہ تھا موسیٰ.
تو فرعون کی طاقت، فرعون کی طاقت، شداد کی جنت، نمرود کی قوت اور دمشق کے تخت پر یزید بیٹھ کر ناکام ہے، اور میرا حسین خنجر کے نیچے اور کامیاب ہے۔ میرا حسین خنجر کے نیچے ہے اور کامیاب ہے۔ حضرات محترم، امام حسین نے اپنے خاندان کو، اپنے 72 نفوس قدسیہ کو میدان نینوا میں، میدان کرب و بلا میں قربان کر دیا، اسلام کے لیے، دین کے لیے۔ یہ سبق ہمیں ملا کہ ہمیں امام حسین سے اگر تم سچے پکے محبت کرنے والے حسینی ہو تو کردار حسینی تمہیں اپنانا پڑے گا۔ بات رہی حسین سے محبت کی، تو یہ حسنین کی محبت تو قرآن سے، قرآن نے کہا کہ اللہ سے اے محبوب کہہ دیجیے اہل بیت کی محبت، اے محبوب کہہ دیجیے اگر تم مجھے کچھ دینا چاہتے ہو، کہہ دیجیے لوگوں سے اگر وہ مجھے کچھ دینا چاہتے ہیں، ان سے سوال کیجیے، پوچھیے کچھ مجھے تم دینا چاہتے ہیں اجر رسالت کے بدلے میں، جو میں نے تمہیں قرآن دیا ہے، جو میں نے تمہیں دین دیا ہے، میں نے تمہیں اسلام دیا ہے، اس کے بدلے اگر تم کچھ دینا چاہتے ہو تو میرے قرابت داروں کی محبت بتاؤ، میرے قرابت داروں کی، بولو بھائی، محبت دو، قرابت داروں کی محبت۔ اچھا تم بتاؤ تم کیا دے سکتے ہو؟ تم صحیح ڈھنگ سے محرم نہیں بنا سکتے، تو تم دے کیا سکتے ہو بھائی؟ چلو اوپر والوں سے کچھ امیدیں بھی تھی، ان لوگوں سے تو امید ہی نہیں، یہ کیا دیں گے؟ تم دے بھی کیا سکتے ہو؟ ابھی 4 چمتکار والے باپو آ جائے تم ان کے پیچھے بھاگ جاؤ گے، تمہارے ایمان کا حال تو یہ، تمہارے عقیدے کا حال تو یہ ہے، تم دو گے کیا؟ تم کیا دو گے بھائی؟ تم کیا دے سکتے؟ تم اور وہ بھی ہم کو نہیں دے سکتے بابو، تو میرے آقا کو کیا دو گے؟ تم کیا دو گے؟ تمہارے پاس ہے کیا؟ ایسی چیز دو جو محبت عظیم ہو، تم کیا دو گے؟ تم کچھ نہیں دے سکتے، اور تم محتاج ہو، اور محتاج اپنے مختار کو کیا دے گا؟ وہ تو مختار کی نعمتوں کا محتاج ہے، تم کیا دے سکتے ہو؟ مگر محبوب کہہ دو ان سے سوال کو، تم کچھ دینا چاہتے ہو تو قرابت دار کی محبت دے دو۔ ہم کیا دیں نبی کو؟ نہیں دے سکتے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہم کچھ نہیں دے سکتے، مگر مطالبہ ہے، ہم کچھ نہیں دے سکتے۔ کیا ہمارے پاس کچھ بھی ایسا نہیں کہ ہم دے سکے؟ اب تم کہو گے ہم محبت تو دے سکتے ہیں، پٹلا کے لوگ ہی بتا دیں کتنا محبت کرنے والا ہے، کہ ہمارے باپو سادات اور اہل بیت سے کتنی محبت کرتا ہے، یہ پٹلا والوں کو معلوم ہے کتنی کون محبت کرتا ہے۔ اچھا اب تو بڑی بڑی خانقاہیں والوں سے لوگ محبت کرتے ہیں کہ صاحب یہ بڑی خانقاہ بھی ہم سے محبت کرو، یہ کوئی بات ہوئی؟ قرابت تو جائے گجرات کا ہو، چاہے کہ چوٹا کا ہو، چاہے وہ مارارا کا ہو، چاہے گاؤں کا ہو، چاہے محلے کو لڑکی دے دیتے تو محبت چھوڑ دیتے۔ اب تو ان لوگوں ملک و پٹھان کی لڑکی دے کوئی سید صاحب لے گئے تو یہ محبت کرنا چھوڑ دیتے، تو کہتے ہیں ہمارا جمائی ہے۔ ارے تیری خوش نصیبی ہے کہ تیری لڑکی لے گئے، یہی تو تیری کمائی ہے۔ یہی تیری کمائی ہے۔ ارے اسی کمائی کو تو حضرت عمر فاروق نے بھی لیا، ایک رشتہ اور ہو جائے نبی سے کہ علی کی بیٹی ہے۔ اب جمائی بنا لیتے ہیں تو بھول جاتا ہے جمائی ہے، جمائی کی بڑی قیمت ہوتی ہے، اور جمائی دیکھو علی کو بنایا تو خاندان نے دیا، ایسا جمایا کہ آج تک کوئی کھا نہیں پا رہا، ایسا جمایا کہ کوئی اکھاڑ نہیں پا رہا ہے، اتنی شان والا کہ جب اللہ کو اپنی معرفت کرنی ہوئی تو کہا کن تو کنزن مخفیہ، میں پوشیدہ خزانہ ہوں، میں نے چاہا میں جانا چاہوں تو میں نے نور محمد کو بنایا، اب جس کو جاننا ہے نور محمد کے ذریعے بنایا۔
مفتی صاحب جانتے ہیں کنتو بڑا اہم ہے. کنتو یہ کانا کی گردان ہے, اس کا واحد متکلم بس ہے. یہ کنتو جو ہے یہ کانا, یو پی کا کانا اور ہوتا ہے, گجرات کا کانا اور ہوتا ہے. یو پی والے بہرے کو کانا بولتے اور یہاں پر اندھے کو کانا بولتے. یہاں کا کانا اور ہمارے یہاں کا کانا اور, مگر یہ عربی کا گانا ہے, اسی سے بنا کنتو کنزن مکیہ میں پوشیدہ خزانہ تھا, میں نے چاہا میں جنا چاہوں, میں نے نور محمدی بنایا. اور نبی نے بھی جب سے کنتو کا استعمال کہا کہ من کنتو, جب نبی نے کہا کنتو نبی اللہ جب بین الماء والطین, میں اس وقت نبی تھا جب آدم علیہ السلام آپ ان کی منزلیں طے کر رہے تھے, میں نبی تھا, وہ بھی کنتو تھے. جب نبی کو اپنی نبوت بتانی ہوئی تو کنتو سے, رب کو اپنی معرفت کرانی ہوئی تو کنتو سے, اور جب علی کی ولایت بیان کرنی ہوئی تب کہا من کنتو مولا وہذا علی مولا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ, فیضان مولا کائنات. زندہ باد. حضرت محترم, تو ظاہر کی آپ دینے تو نہیں سکتے, اور آپ کیا دیں گے مجھے معلوم ہے, اور کیا دیتے ہی ہیں مجھے وہ بھی معلوم ہے. صرف شور زیادہ دیتے, کچھ نہیں, شہرت زیادہ. کہہ رہے تھے دلانے والے شہرت ہے, آیا نہیں. شہرت ہے, نیت تو اچھی ہے نہیں. نیت اچھی ہو, نیت تو صرف مومین کی اچھی ہوتی ہے, عمل تو نیت میں چلتا ہے. بخاری شریف کی پہلی حدیث ہم نے یہی پڑھی تھی اپنے استاد سے, انما الاعمال بالنیات, عمل کا دار و مدار نیت پہ ہوتا ہے. ایک چھوٹا سا فکرہ ہے, تھوڑا سا قضیہ ہے, مگر معنی بہت ہے. پوری بخاری شریف اس ٹکڑے سے سمجھ میں آ جاتی ہے. اگر تمہاری نیت اچھی ہے تو عمل اچھا ہے, نیت خراب تو عمل خراب. اگر قاضیہ حسین کی محبت میں ہے تو صحیح, اور ڈھول تاشا تماشا میں ہے تو غلط. تمہاری نیت دیکھی جائے گی. تم عورتوں کا میلہ اکٹھا کرو اور کہو امام حسین کی محبت ہے, تم ڈھول تاشا تماشا کرو اور کہو امام حسین کی محبت ہے, تم قبرستان میں عورتوں کی کثرت کہو ہم امام حسین کی محبت. یہ سب جہالت ہے, جہالت. اس کا نام حسینیت نہیں ہے. میں ہمیشہ تردید کرتا رہا ہوں اور پوری زندگی کرتا رہوں گا. میں پکا حسینی, میں مریدوں کو جہالت کے اندھیرے میں, ظلمت میں اور جہنم میں جاتا ہوا نہیں دیکھ سکتا. وہ پیر ہی نہیں ہے جو کسی مرید کو جہنم کا ایندھن بنتا ہوا دیکھے. وہ پیر نہیں, پیر ہے. بہت حضرات محترم, اب بیچارہ کوئی بول دیتا تو کہتے ہیں تعزیے کے بارے میں بولے رضوی ہے, فلاں بولتے بولے قادری ہے, تو فلاں بولے نہیں, اس کو تعزیے میں شفیع رضوی بتا دی کیا اس میں سلسلہ کیوں جوڑ لے, اس میں سارے سلسلے جڑتے ہیں. اشرفی بھی جڑتا ہے, رضوی بھی جڑتا ہے, قادری بھی جڑتا ہے. اور اعلیٰ حضرت نے کبھی تعزیے کی مخالفت نہیں کی ہے. اعلیٰ حضرت نے کہا من جیسا امام صاحب کا تعزیہ ہے ویسے ہی تعزیہ بنایا جائے. اعلیٰ حضرت مخالف نہیں تھے, ویسے ہی بنائے گئے اور اس کی تعظیم تکریم کی جائے. مطلب اسے رکھ کر کے, مطلب ایسا نہیں کہ اس کو جلا دیا جائے, پھاڑ دیا جائے, یہ کر دیا جائے. یہ تعظیم تکریم کا مطلب وہ مانا آپ مت لیجیے گا کہ اس کے آگے جھکنا, اس کے آگے یہ کرنا. مطلب ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اس کو پھاڑ پھوڑ کر کے پھینکا نہ جائے, بلکہ یہ جگہ رکھ دیا جائے اور بار بار اس کو نکال کر جہاں پہ رکھا رہتا ہے وہیں رکھا جائے. مگر مروجہ تعزیہ داری کو آپ نے حرام قرار دیا ہے, جو آج کے دور میں رائج ہے. یہ فتویٰ مفتی صاحب بیٹھے ہو, ذمہ داری سے بول رہا ہوں, کیونکہ میں مفتی تو ہوں نہیں, لیکن مفتی صاحب بیٹھے ہوتے تو فتوے کی بات بھی ہونا ضروری ہے. تو یہ اسلام کا طریقہ. اچھا میں تو بابو یہ سب چیزوں سے میرا کبھی آتا ہی نہیں ہے, کیونکہ میں لکھنؤ میں رہتا ہوں. میں تو دو ہی لوگوں سے جنگ کرتا ہے, شیعوں سے, وہابیوں سے. میرے سامنے دونوں ہیں, کبھی ان کے گردن تم کو مارتا ہوں, ان کے گردن سے ان کو مارتا ہوں. میرا تو کام ہی ہے حق سے آگے پہ بات کرنا. تو میری پرورش تھوڑا اس میدان میں ہوئی ہے, اور میں چونکہ ان سب سے واقف ہوں اچھی طریقے سے. اور جس کو تھوڑا بہت علم ہے, اب چونکہ پڑھتے ہیں تحفہ اثنا عشریہ پڑھ لیں, اب یہ مجیدیہ تحفہ اثنا عشریہ صاحب کی کتاب,
اس کو پڑھ لیں، آپ کو سارے فرقے اور سارے مذاہب آپ کو معلوم ہو جائیں گے۔ کتابی بات ہے، لیکن آپ لوگ پڑھیں گے، یہاں آپ لوگ کا کام کو بھی ختم کریں گے۔ آپ پر میری باتوں کا چلیں گے، میری باتوں چلنے والے جائیں گے۔ نہیں مجھے تو یقینی نہیں، میں کیا کہہ رہا ہوں، مجھے تو چلیں گے کہ نہیں چلیں گے وہ آپ کی مرضی، حق ظاہر کر دینا میرا کام۔ ہمارا کام ہے حق کو ظاہر کرنا، منزل تک جانا پہنچنا وہ آپ کا کام ہے۔ ہم تو حق کو ظاہر کریں گے۔ مفتی صاحب قبلہ 50 خطاب کرنے یہاں پر آئے ہیں اور انہوں نے حق کو ظاہر ہی کیا ہے کہ حق ظاہر کر دیا جائے، حق کو پہنچا دیا جائے، کیونکہ حق پہنچ جاتا اب آپ کا کام ہے، اس پہ چلنا نہیں چلنا وہ آپ کا کام ہے۔ پٹنا میں خیر بہت سارے لوگ ہیں جو نہیں آ پائے ہوں گے۔ میں تو بہت بنداس آدمی ہوں، میں دل کھول کے بات کہتا ہوں اور حق کو جانا، حق پہ بولنا، حق کی بات کرنا، اور یہی ہمارے بزرگوں کا حصہ رہا، سبقہ رہا۔ کے بارے میں بتاؤں کہ وہ پوری زندگی مناظرہ کرتے رہے باطل فرقوں سے اور ہمیشہ حق کے پرچم کو لہرایا۔ آج اس لیے انہیں دنیا بہت جانتی ہے، ہمیشہ حق پہنچا دینا چاہیے، حق کا پرچم لہرا دینا چاہیے۔ تو میں یہ عرض کر رہا، بہت ٹائم ہو گیا اور چونکہ وضو وقت بھی آ جاتا ہے، اور آپ لوگوں کا وضو ہے کہ نہیں ہے یہ بتائیے، ہاتھ اٹھا کے بتا دیجیے۔ 5 منٹ کا وضو ہو جائے گا نا، بس ہم آپ کو بس کو دینا تو آپ کیا دے سکتے ہیں؟ آپ کچھ نہیں دے سکتے، مگر چونکہ آپ کچھ نہیں دے سکتے ہیں، آپ کچھ نہیں دے سکتے، آپ کیا دیں گے؟ مفتی صاحب قبلہ عصر کی نماز پڑھائیں گے، میں مقابل اور سے آنے والا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المكين المتين المبين الكريم الرؤوف الرحيم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي